बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर है, इतवार का दिन है। कल तहरीक इंसाफ का भरपूर एहतजाज था। हर कोई मानने पर मजबूर हुआ है कि ये बड़ा भरपूर एहतजाज था, बहुत बड़ा एहतजाज था और इस एहतजाज की वजह से चीज़ें बहुत बदल गई हैं। और कितनी कामयाबी मिली इस एहतजाज में तहरीक इंसाफ को, वो आपको आने वाले दिनों में भी नज़र आएगा। और हुकूमत ने जो हथकंडे आजमाए हैं वो देखिए कि क्या क्या थे और उसकी वजह से अब क्या हुआ है। पहला नतीजा इस एहतजाज के बाद अगले ही दिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे और पहला नतीजा हमारे सामने है। हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं, बहुत कशीदा हो गए हैं और हुकूमत को लगता है कि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि इक़्तिदार की कुर्सी ऐसी है, इक़्तिदार का नशा ही ऐसा है। हालात बहुत तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और चीज़ें इतनी सादा और सीधी नहीं हैं जितनी बाज़ औक़ात हमें नज़र आती हैं। अब अली मीन गंडापुर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इनकलाब का ऐलान कर दिया है और एक गोली के बदले 10 गोलियां चलाने का कह दिया है। ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है, हाईएस्ट अथॉरिटी यानी सबसे आला ओहदेदार एक सूबे का कह रहा है, मुल्क की एक इकाई का जो वज़ीर आला है वो ये कह रहा है। और 18 तरमीम के बाद उनके पास पहले से कहीं ज़्यादा खुद मुख्तारी है और वो ये कह रहा है कि जी हम इनकलाब कर लाएंगे, ऐलान कर रहा हूं और एक की जगह हम 10 गोली चलाएंगे। फिर जरगा बुलाने का कह दिया है, पूरे कबाइल का जरगा खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए हमारे मुल्क का ये एक हुस्न है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बोलियां भी हैं, एक कल्चर होते हुए भी डिफरेंट चीज़ें भी हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। प्यार मोहब्बत मज़हब के हवाले से हमारे उर्दू ज़ुबान आप देखिए, हमारा लिबास और दीगर आप देखिए बहुत सी चीज़ों में, लेकिन डाइवर्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। तो हर इलाके के अपने डायनेमिक्स हैं, तो हमें खैबर पख्तूनख्वा को भी ज़रा समझना होगा, उसके डायनेमिक्स को भी समझने होंगे। बलूचिस्तान के अपने हैं, सिंध के अपने हैं, पंजाब में अपने हैं, कश्मीर में अपने हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अपने हैं और ये सब मिलकर हम एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता है। हर एक फूल की अपनी खुशबू है, अपना रंग है और ये तभी मुकम्मल होता है जब साथ इकट्ठे हो। लेकिन हुकूमत को इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो विफाकी हुकूमत बनी है जिस तरह से और मुसल्लत हुई है, इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब देखिए बलूचिस्तान में फिर 7 मजदूर, पंजगोर में 7 मजदूर जो कोई इमारत बनाने के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए गए हुए थे, पंजाब से मुल्तान से इनका ताल्लुक था, 7 मजदूरों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया है, जान बहक कर दिया गया है। इससे पहले भी बसों से उतार कर लोगों को मारा गया है, सिर्फ इसलिए कि जी उनका ताल्लुक पंजाब से था। क्या हालात बन रहे हैं आप देखिए। हुकूमत को कोई होश ही नहीं है, बस जी वो नोटिस ले लिया, जी वो वज़ीर आज़म वज़ीर आला से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला है, वो पहले निगरान वज़ीर दाखिला था। अजीब यहाँ पर जनाब बंदरबांट चली हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने अपना दौरा मुख्तसर कर दिया वज़ीर आज़म ने, और इस वजह से नहीं कि पंजगोर के हालात की वजह से, वो आइनी तरमीम का मसला बना हुआ है। नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा शायद लंदन जाएँ, वहाँ मुलाकात हो, वहाँ कोई किसी ने घास नहीं डाली शहबाज शरीफ को, वो पावर कॉरिडोर्स में कोई बात ही नहीं बनी शहबाज शरीफ की, अपना समूह लेकर आ गए हैं। कुछ और मुलाकातें थी, वो हो नहीं पाई। इमरान खान की रिहाई का मसला है, उसकी समझ नहीं आ रही क्या होगा, क्या बनेगा। तो हालात बड़े अजीबो गरीब हो रहे हैं और अब हुकूमत इस वक्त बड़ी परेशान है कि उनका एक ही मकसद है कि इस तरह आईनी तरमीम होगी तो ही हम हुकूमत में रह सकेंगे, वरना हमारी कहानी ख़त्म है। ये भी एक बात चल रही है। और आप ये देखिए कि राना सनाउल्लाह बयान दे चुके हैं कि जी मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाए बगैर मुमकिन नहीं है तरमीम ला सकें, और मौलाना साहब एग्री कर गए हैं, गारंटी दे चुके हैं। उन्होंने शुगर इजलास तो 15 को बुलाया हुआ है, इन्होंने जो करना है अक्टूबर के पहले हफ्ते में करना है। पहले हफ्ते में ही अक्टूबर के नवाज शरीफ साहब मुल्क से जाना चाह रहे हैं। अभी तक ये भी खबरें उनको रोका जा रहा है, वो शायद लंदन में जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं और ये आइनी तरमीम का मसला है। शहबाज शरीफ उनको कन्विंस कर रहे हैं कि जी आइनी तरमीम ना हुई तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। नवाज शरीफ अभी तक उस तरह कन्विंस शायद नज़र नहीं आ रहे आइनी तरमीम पर कि जी इसके बाद तो हम सारी ज़िंदगी मुँह नहीं दिखा सकेंगे किसी को। और शहबाज शरीफ जो हैं वो ताबेदारी में लगे हुए हैं, उनको पता है कि जी करना है वरना हमारी छुट्टी हो जाएगी, उनको टारगेट मिला हुआ है, वरना उनकी कहानी ख़त्म है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं मौलाना को साथ नहीं मिलाएंगे तो काम नहीं बनेगा। मौलाना गारंटी दे चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर ही हम एक अपना मुसविदा लेकर आएंगे, जो मुसविदा होगा अपोजिशन अपना होगा, वो तो काबिल कबूल नहीं हो सकता ताकतों को, तो फिर वो मामला भी आगे नहीं चल रहा। इमरान खान की रिहाई अगर मेरिट का हम जिक्र करें तो फौरी तौर पर हो सकती है, बकौल हामिद मीर साहब के कि वो अभी इसी लम्हे आज ही रिहा हो सकते हैं। लेकिन अगर चलें केसेस की बात करें, अदालतों से भी रिहा हो सकते हैं, लेकिन अब मसला यह है कि अदालतों को मैनेज किया जा रहा है और जब तक आईनी तरमीम का
اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ جاتا. نہ ہوئی تو حکومت کی چھٹی ہو سکتی ہے, ہو گئی تو پھر حکومت شاید مزید کچھ عرصہ کنٹینیو کر لے, لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا خوفناک بحران آئے گا. تو اس کے بعد ہی اب نظر آئے گا عمران خان کی رہائی کیا ہوتا ہے. فی الحال آپ نے دیکھا جو احتجاج ہوا, اس کے بعد سوچ سکتے ہیں کہ حکومت سمجھے گی کہ یہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 ہمیں جینے نہیں دے رہا, ایک اعلان کرتا ہے اور لوگ نکل آتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں اور جس طرح کا احتجاج کرتے ہیں کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. تو یہ باہر آ گیا کیا ہوگا. اب 2 اکتوبر کو ایک نہیں, 2 نہیں, 3 شہروں میں احتجاج کا اعلان کر دیا تحریک انصاف نے. وہ تھکے نہیں ہیں, پیچھے نہیں ہٹے. میاں والی شہر میں, ملتان میں اور فیصل آباد, بیک وقت 3 شہروں میں احتجاج کی کال دے دی ہے. کس طرح روکیں گے آپ؟ آپ نے اتنا ظلم, اتنی گولیاں چلائی ہیں, اتنی فائرنگ کی ہے, پیلٹ گنز کی, اتنے شیل چلائے ہیں, اس سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ اس سے زیادہ کنٹینرز کہاں سے لے آئیں گے؟ 3 شہروں میں کیا پورے پاکستان کو بند کریں گے؟ تو یہ دیکھیے اس وقت یہ حالات بن رہے ہیں. اور اب ایک تو یہ اتنی افسوسناک خبر ہے کہ پنجگور میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ, 7 مزدور جاں بحق ہو گئے. انٹرنیشنلی دیکھیں کیا سیناریو بنا ہوا ہے. حسن نصر اللہ اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مزاحمت مزید طاقتور ہوگی, حماس نے اعلان کر دیا ہے. پاکستانی حکومت اس سارے معاملے میں کہیں نظر نہیں آ رہی. اور جو میں نے عرض کیا نا کہ وہاں پر کچھ ملاقاتیں شہباز شریف کی بھی ہونی تھیں. امریکی اعلیٰ عہدیداروں سے تو اس طرح ملاقات نہیں ہو سکی, نہ ہی کچھ مل سکا, تو وہ تو بات نہیں بنی. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا دورہ مختصر کیا اور فوری طور پر کہا کہ جی واپس چلو, شاید پھر لندن رکیں گے وہی چارٹرڈ پلین میں, پھر خرچہ ڈالیں گے اس قوم کو اور پھر وہ پاکستان آئیں گے. تو یہاں جوڑ توڑ انہوں نے کرنا ہے. اور شہباز شریف ہو سکتا ہے نواز شریف کو بھی منائیں کہ جی پول سپورٹ چاہیے, یا جو بھی وائنی ترمیم کا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. اب اس خبر کی تفصیل سنیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انقلاب لانے کا اعلان, گولی کے جواب میں 10 گولیاں چلانے کی دھمکی. وہاں کلچر اور ہے, اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر سیف بھی کہہ رہے ہیں کہ کل کے احتجاج کے بعد عمران خان کی رہائی قریب ہے. یہ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہے ہیں. تو وہ میں نے آپ کو بتایا کسی لمحے بھی ہو سکتی ہے. 3 ہی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عدالت سے میرٹ پر فیصلہ ہو جائے, عدالت فیصلے دے دے جو دینے نہیں دیے جا رہے اور ڈیلے ہو جاتے ہیں. پہلے بھی ہم نے 3 کیسز میں دیکھا ہے, سائفر میں, توشہ خانہ اور عدت کیس میں فیصلے تو ہو گئے. کتنا عرصہ اس کو لٹکائیں گے؟ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہیں نہ کہیں جا کر کوئی جج انصاف کر دے گا تو جوڈیشری کو قابو کرنا ہے, اس کے لیے یعنی ترمیم لانی ہے. حکومت نے بچنا ہے, جو الیکشن جھرلو الیکشن ہوئے ہیں وہ نہ کھل جائیں, ان کو روکنا ہے. تو جوڈیشری کو قابو کرنا ہے, اس کے لیے یعنی ترمیم چاہیے, اس کے لیے قاضی کا حصہ چاہیے. تو لہٰذا ایک تو عدالت سے ہے. دوسرا ہے پبلک پریشر, وہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس طرح سے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے. اور تیسرا ہے کہ جی کوئی عمران خان سرنڈر کریں, کوئی ڈیل کریں, تو ڈکٹیشن لے لیں. وہ بات نہ عمران خان ماننے ہیں اب تک, نہ کوئی امکان ہے ماننے کا. تو لہٰذا پہلی 2 ہی صورتیں ہیں اور اس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی آئینی ترمیم کے فوری بعد ہی کوئی رہائی کا معاملہ نظر آئے گا. ویسے تو کسی وقت بھی وہ رہا ہو سکتے ہیں, میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے. اچھا, اب آ جائیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اعلان پر. علی امین گنڈا پور نے باضابطہ طور پر انقلاب کا اعلان کرتے ہوئے کہا, یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ ویڈیو پیغام ہے, انہوں نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے, باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اب انقلاب لائیں گے ہم. اس کے بعد کوئی گولی برسائے گا تو اس پر گولی برسائی جائے گی. ویڈیو بیان میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا, ملک میں پہلے ہماری عزتوں, چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, لیکن ہم نے ملک کے لیے اف تک نہیں کی. اب ہم پر بھی گولیاں برسائی جا رہی ہیں. آج ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں, تیسرے کارکن کو گولی ماری گئی جس کا پتہ نہیں چل رہا. ہم پر سیدھے شیل مار کر 50 سے زیادہ کارکنوں کو زخمی کیا گیا. پنجاب کی حدود میں ہر 3 کلومیٹر پر ہم پر شیل اور گولیاں برساتے رہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پورا پاکستان ہمارا ہے, پورے ملک کو مبارکباد دیتا ہوں. آج کئی پولیس اہلکار ہمارے ہتھے چڑھے لیکن میں نے ان کو ریسکیو کیا. پنجاب پولیس کے نوجوان, اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو بیان دو کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیا تھا. علی امین نے کہا کہ اس کے بعد کوئی گولی برسائے گا تو اس پر گولی برسائی جائے گی. تم 1 گولی چلاؤ گے, ہم 10 گولیاں چلائیں گے. تم 1 شیل اور لاٹھی مارو گے, ہم 10 ماریں گے. یہ بڑا خطرناک اعلان ہے, 1 کے مقابلے پہ 10. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس طرح سے. اور خیبر پختونخوا میں ایک کلچر ہے کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ خاندان تک بدلا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ اس طرح ہوا ہے تو کہتے ہیں جی پھر ہم اس کا بدلہ لیں گے. برابری وہ ایک ان کا وہاں پر ہے. پختونخوا کے لوگوں نے قبائل میں انہوں نے کہا ہے کہ پختونخوا کے لوگوں قبائل میں جرگے کرو, سب متحد ہو جائیں. اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ سب ہمارا ہے اور وہ ہمیں ماریں گے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ میرا واضح پیغام ہے, دھمکی نہیں ہے, اور یہ اصلاح کی آخری وارننگ ہے. اچھا, وہاں جرگہ کا کلچر ہے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں, جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں.
وہاں جب جرگہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے نا جی، پھر آپ بھول جائیں کہ کچھ اور ہو سکتا ہے. پھر وہ وہی جرگے کا فیصلہ پھر چلتا ہے. پھر وہ عدالت کو بھی یا پولیس کو نہیں اس طرح سے دیکھتے، اور علاقے کی ایڈمنسٹریشن کو بھی پھر اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے کہ ہاں جی اس کو ایک اہمیت دینی پڑتی ہے. وہاں یہ کلچر صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اب بھی وہاں پر کسی نہ کسی طرح سے یہ کافی مضبوط کلچر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی جرگے اب کے کیے جائیں اور سارے متحد ہو جائیں اس معاملے پر. اور آخر میں کہا کہ ادارے قوم کی آواز نہیں بن سکتے اور قوم کی رائے کی عزت نہیں کر سکتے تو سائڈ پر ہو جائیں. عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں، سیاستدانوں کو سیاست کے فیصلے کرنے دیں، ادارے بیچ میں نہ آئیں اور پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. آج باقاعدہ انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، انقلاب کے علاوہ کوئی حل نہیں. اب یہ بھی ہوا ہے کہ پشاور واپسی کے اعلان پر پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج شروع کر دیا اور پھر اعظم سواتی کی مداخلت پر انہوں نے دھرنا ختم کر دیا. تو لوگوں میں اشتعال ہے، لوگوں میں بہت زیادہ ریئیکشن ہے. اب جو بات علی مین گنڈا نے کہ جی ادارے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے، وہ تو حکومت ہی نہیں چلے گی. اسٹیبلشمنٹ کی مطلب آسرے پر ہی سارا کام چل رہا ہے اس حکومت کا، ورنہ تو یہ فارغ ہیں، کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے، کچھ بھی ان کے پلے نہیں ہے. اور یہ اب اور زیادہ زور سے اس کو پکڑتے ہیں کہ جی وہ کیونکہ ہمارے پاس ووٹ نہیں ہے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ہمارا ووٹ بینک پہلے ہی کم ہوا جو رول الیکشنز کے لیے آئے ہیں، اور اب تو اور زیادہ ہم بیساکھیوں کے محتاج ہو گئے ہیں پہلے سے بھی زیادہ. جتنا ابھی یہ جھرول الیکشنز میں تھے 8 فروری کے، اس سے بھی زیادہ اب جب بھی الیکشنز ہوں گے ہماری تو حالت بہت پتلی ہے. تو ہمیں اور زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ سپورٹ ممکن ہی نہیں تھی. کھل کر سارا کچھ کرنا پڑا ہے، کھل کر ڈاکے چوری دھاندلی کھل کر کرنی پڑی ہے. تو یہ ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا، تاریخ میں بار بار نہیں ہو سکا، ایک دفعہ ہی ہو سکا ہے. ہر دفعہ آمریت کے دور میں ہم نے ایک دفعہ ہی دیکھا ہے کہ ایوب خان بھی ایک دفعہ الیکشنز کروا سکے تھے، پھر نہیں. ضیاء بھی ایک دفعہ ہی، مشرف بھی ایک دفعہ اس طرح کے الیکشنز کروا سکے تھے، اس کے بعد اگلی دفعہ نہیں اس طرح کروا سکے. تو اب تو یہ ہو نہیں سکتا. تو ان کی حالت بڑی پتلی ہے، اب بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے. لیکن ابھی تک حکومت کی حالت بہت پتلی نظر آ رہی ہے. اور پھر اوپر سے یہ انقلاب کا اعلان، جرگوں میں اتحاد کا اعلان، اور ایک کے بدلے 10 گولی چلانے کا اعلان، اور امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرف جا رہی ہے، کیا بن رہی ہے. وہ ایک الگ خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے. حکومت جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے، ان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ حالات ہم نے ذرا تحمل سے کنٹرول کرنے ہیں. حکومت ہمیشہ کوئی اس طرح کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اشتعال نہیں دلاتی. لیکن حکومت عجیب ہے، یہ تشدد، جبر، فسطائیت، شاید اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوامی سپورٹ نہیں ہے اور یہی کچھ ہے ہمارے پاس کرنے کو، وہ اس طرف زیادہ زور لگا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، شیل ختم ہو گئے، پولیس والے بے بس ہو گئے. اتنا طویل 12 گھنٹے کا احتجاج جس طرح سے، اور وہ اگلی دفعہ کے پھر تیار ہیں. تو کب تک یہ اس طرح سے حکومت ان چیزوں کا سامنا کر سکے گی؟ زیادہ عرصہ نہیں اس طرح سے چل سکے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.